السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جنکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امبر ایک 20 سال کی خاموش، حساس سی لڑکی تھی۔ بچپن سے ہی اسے ایک عجیب سی بات ستاتی تھی۔ جب بھی چاند پورا ہوتا، اسے خواب میں ایک سفید روشنی دکھائی دیتی۔ اس روشنی میں کسی کی دھندلی سی پرچھائی اور ایک مدھم سی آواز، امبر لوٹ آؤ۔ وہ ہر بار ڈر کر جاگ جاتی، مگر خواب کبھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن امبر کے والد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، تو گھر کے حالات کے باعث اسے اپنے نانی کے گاؤں نوری محل جانا پڑا۔ یہ گاؤں پرسکون ضرور تھا، مگر اس کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی، جیسے کوئی اندیکھی چیز سب کو دیکھ رہی ہو۔ نانی کے گھر کے سامنے ہی ایک 100 سالہ پرانی ویران حویلی کھڑی تھی۔ لوگ کہتے تھے وہاں رات کے وقت کسی کی سرگوشیاں گونجتی ہیں۔ پہلی رات ہی امبر نے محسوس کیا جیسے ہوا میں کوئی سرگوشی آئی ہو۔ تم آ گئی، آخر تم آ ہی گئی۔ اس کا دل کانپ گیا۔ اگلی صبح امبر کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جس کا نام ریحان تھا۔ صاف ستھرا چہرہ، گہری آنکھیں اور عجیب سی خاموش مسکراہٹ، ایسی کہ دیکھ کر دل کو سکون ملے۔ وہ اکثر نانی کے گھر مدد کے لیے آ جاتا۔ امبر کو اس کی موجودگی اچھی بھی لگتی اور الجھن بھی دیتی۔ ایک بار امبر نے نانی سے پوچھا، نانی، آپ ریحان کو پہلے سے جانتی ہیں؟ نانی کچھ لمحے خاموش رہی، پھر ہلکی آواز میں بولی، کچھ چہرے وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، مگر ان کی کہانیاں نہیں بدلی جاتی بیٹی۔ امبر حیران رہ گئی، ریحان میں آخر ایسا کیا تھا؟ تیسری رات چاند پورا تھا، وہی خواب، وہی روشنی، لیکن اس بار آواز زیادہ واضح تھی، امبر، تمہاری یاد واپس آ رہی ہے۔ وہ پسینے میں بھیگی جاگ اٹھی اور چونک گئی۔ کھڑکی کے پاس ریحان کھڑا تھا۔ اگر کبھی تمہیں کوئی عجیب چیز محسوس ہو تو مجھے بتانا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز میں خوف نہیں تھا، دکھ تھا۔ امبر کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اگلے دن ریحان نے اچانک کہا، میں تمہیں وہ حویلی دکھانا چاہتا ہوں، تمہاری کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ امبر حیران مگر اسے مان گئی۔ حویلی اندر سے اندھیری، خاموش اور بوسیدہ تھی، لیکن دیواروں پر لگی تصویروں نے امبر کو چونکا دیا۔ ایک بڑی تصویر میں ایک لڑکی اور لڑکا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے۔ لڑکی کا چہرہ امبر جیسا ہی تھا، بالکل ایک جیسا۔ نانی، یہ کون ہے؟ امبر چیخ اٹھی۔ نانی نے آنسو ضبط کرتے ہوئے بتایا، یہ میری بہن نور ہے، اور اس کے ساتھ کھڑا لڑکا اذان تھا۔ امبر جیسے پتھر بن گئی، لیکن نانی، لڑکا تو ریحان جیسا لگ رہا ہے۔ نانی نے سر جھکا کر کہا، کیونکہ وہی ریحان ہے، یا یوں کہو وہی اذان، اس کی بھٹکتی ہوئی روح۔ امبر کے قدم لڑکھڑا گئے۔ نانی نے سسکی بھری اور حقیقت بتانے لگی۔ نور اور اذان 70 سال پہلے ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ گاؤں کے دشمنوں نے اذان کا قتل کر دیا۔ نور دکھ میں مر گئی۔ ان دونوں کی روحیں حویلی میں بھٹکتی رہی۔ اذان کی روح ہر چاندنی رات کسی ایسی روح کو پکارتے رہتی ہے جو نور سے ملتی جلتی ہو، اور امبر کے خواب وہ سب اسی کا حصہ تھے۔ نانی نے ایک سرد آہ بھری، بیٹی، تم صرف نور کا عکس نہیں، تم اس کی نسل بھی ہو۔ اسی رات ریحان نے امبر کو دوبارہ حویلی بلایا۔ چاندنی اس کے ارد گرد پھیل رہی تھی۔ اس کا چہرہ انسان سے زیادہ روحانی لگ رہا تھا، ہلکی چمک، ہلکی روشنی۔ امبر، میں اذان ہوں، 70 سال سے بھٹک رہی میری روح نور کی تلاش کرتی رہی۔ جب تم نوری محل آئی تو مجھے سکون کی مہک ملی، جیسے میری نور واپس آ گئی ہو۔ امبر کی آنکھیں بھیگ گئی، مگر میں نور نہیں ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اذان نے مسکراتے ہوئے کہا، روحیں بدل جاتی ہیں، جنم بدل جاتے ہیں، مگر محبت کبھی نہیں بدلتی امبر۔ تم نور نہیں، مگر اس کی روح کا حصہ ہو۔ اذان نے اپنا ہاتھ امبر کی طرف بڑھایا۔ اگر تم میرا ہاتھ پکڑ لو تو میں آزاد ہو جاؤں گا، مگر تمہیں زندگی اور موت کے درمیان چلنا ہوگا۔ کیا میں مر جاؤں گی؟ امبر رو پڑی۔ نہیں، نہیں، مگر تم پہلے جیسی نہیں رہو گی۔
میری روح سے تمہارا رشتہ ہمیشہ کے لیے بن جائے گا۔ نانی نے آ کر امبر کو گلے سے لگا لیا۔ کچھ رشتے صرف روحوں کے ہوتے ہیں اور انہیں پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ امبر نے آنسو صاف کیے، گہری سانس لی اور اذان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جس لمحے ان کے ہاتھ ملے پوری حویلی روشنی سے بھر گئی۔ صدیوں کی خاموشی جیسے ایک دم چیخ کر آزاد ہوئی۔ اذان کا چہرہ روشن ہو گیا، پھر دھیرے دھیرے روشنی کی لکیر بن کر غائب ہو گیا۔ شکریہ امبر، اب میں آزاد ہوں۔ امبر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اگلی صبح جب امبر ہوش میں آئی تو نانی کے گھر پہ تھی۔ نانی نے مسکرا کر کہا، اذان کا سفر مکمل ہو گیا بیٹی، حویلی اب پرسکون ہے۔ امبر نے اپنا ہاتھ دیکھا۔ اس کی کلائی پر ایک چاند جیسا ہلکا سا نشان بن گیا تھا۔ نانی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب روح کی کہانی پوری ہوتی ہے نا تو کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑ جاتی ہے۔ امبر نے کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھا۔ وہ پہلے سے زیادہ روشن تھا، جیسے کہہ رہا ہو، میں ہمیشہ یہی ہوں۔